بابے لوگ اب آپ کے سامنے غیاث احمد گدی کا بابے لوگ پڑھتے ہیں۔ آئیے ہمارے سلیبس کا ہے یہ غیاث احمد گدی کا بابے۔ یہاں بابے کی بات پر کوئی غصہ نہیں ہوتا۔ دفعتاً پیچھے سے ابرار نے میرے کندھے پر محبت سے یوں ہاتھ رکھ دیا کہ میں متحیر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ محلے میں جس گندے کبابیے کو دیکھتے ہی کراہت سے آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا، اور اپنے عزیز دوست ابرار کو لاکھ اسرار کے باوجود جس کے یہاں کباب کو چکھنا تو دور کی بات ہے، ان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی رواج نہ تھا۔ آج کئی گھنٹے کی بارش کے بعد جب سردی پھٹ پڑی تو پتہ نہیں وہ کراہت کہاں کا پھور ہو گیا، اور غیر داری طور پر میرے پاؤں اس کی دکان کے قریب تھم گئی۔ کلو بھائی، کباب دینا، 2 سیک کے۔ اونگتے ہوئے کلو کبابیے نے ایک پھٹکے سے گردن اٹھائی اور خود آلود آنکھوں سے مجھے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے قدرے تعجب سے بولا، آپ کھائیں گے جی؟ ارے نہیں کلو بھائی، میرے قریب کھڑے ہوئے ایک عجیب سے آدمی نے یوں جواب دیا، گویا کلو کبابیے اس سے مخاطب تھا، آپ اپنے کتے کو کھلائیں گے؟ پھر اچانک اس کے معمر آدمی نے میری طرف دیکھا اور دفعتاً یوں قہقہے لگایا کہ میں نے یوں محسوس کیا گویا کسی مکان کی ٹین والی نشیب چھت پر بہت سے پتھر گرنے لگے ہوں۔ ذرا دیر ہنس کر وہ اس طرف اچانک سنجیدہ ہو گیا، پھر میری طرف ذرا جھک کر سرگوشیوں کے انداز میں کہنے لگا، گھر لے جا کر خود ہی کھاؤ گے بابو، یہ تو سبھی جانتے ہیں، پر یہاں تو یہی کہو۔ میں بھجکا ہو گیا اور قبل اس کے کہ اپنے آپ کو سنبھال کر کوئی جواب دوں کہ پھر ٹین والی نشیب بابے چھت پر پتھر کی بارش شروع ہو گئی۔ کلو کبابیے نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی، پھر بڑی بے اعتنائی سے مجھے دیکھتے ہوئے اینٹوں کے سہارے لکڑی کی دھیمی آنچ پر رکھی ہوئی کباب کی گندی سیخوں کو اٹھایا۔ پھو پھو کر کے اس نے پھونکیں ماری، پھر تیل سے چھڑکے ہوئے کاغذ سے پکڑ کر سیخوں کی کباب کو یوں کھینچ لیا جیسے دادی اماں کی سنائی ہوئی الف لیلوی داستان میں بادشاہوں کے حکم سے جلاد و مجرم کی خال کھینچ لیا کرتے تھے۔ ان کی ہنسی کا خیال نہ کیجیے گا بابو، یہ تو ذرا میں نے سنبھال لیا تو عین اسی وقت غصے کی ایک لہر نے میرے سارے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ابھی میں اس اجنبی کی طرف پلٹا ہی نہیں تھا کہ ابرار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ذرا سنبھال لیا تو عین اسی وقت غصے کی ایک لہر نے میرے سارے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ابھی میں اسی اجنبی کی طرف پلٹا بھی نہیں تھا کہ ابرار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ گویا کوئی گہرے راز کی بات پر سے وہ پردہ سر کا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تم ابھی نئے آئے ہو اس محلے میں، اسی لیے اجنبیت محسوس کر رہے ہو۔ ذرا رہ لو گے ان لوگوں میں تو مانوس ہونے لگ جاؤ گے۔ تانبے کی تھالی پر جب پہل چوٹ پڑتی ہے تو کیسی کھنکھنانے کی آواز آتی ہے، پھر یہی آواز مسلسل ضربوں کے باعث سکون پسند تھپ تھپ میں بدل جاتی ہے۔ میں نے کلو کبابیے سے کباب کے لیے جیب سے ایک 2 انی نکال کر اس کے طرف اچھالتے ہوئے ابرار کے ساتھ سڑک پر آ گیا۔ کیا بابے یہاں کے بادشاہ ہیں؟ شاید بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ۔ پیلے والی گلی دیکھی تم نے؟ پھر ابرار نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، نئے آئے ہو محلے میں، نہیں دیکھی ہوگی۔
پیلے والی گلی سے مڑو گے تو بائیں طرف میونسپلٹی کا ایک بہت پرانا نالا ملے گا۔ میں نے اکتاہٹ سے بائیں ہاتھ والی کباب کے پوریا کو دائیں ہاتھ میں پلٹا اور جھنجھلا کر ابرار کے ہاتھ کو اپنے سانے سے جھٹکتے ہوئے کہا، بات تمہارے شاہانے کی ہو رہی تھی، میونسپلٹی کی نہیں۔ ابرار نے اپنی بھیجی ہوئی مٹھی کو میرے قریب لا کر کہا، دیکھو، بات کے سرے کو میں اچھی طرح پکڑے ہوئے ہوں۔ تانگا الٹا تو اس میں بیٹھا ہوا علی بخش ٹھیکیدار بھی میونسپلٹی کے اسی نالے میں اوندھا پڑا ہوا تھا۔ پاس ہی بابے کھڑا تھا۔ جب تانگا اس کوچوان اور اس کے نیچے علی بخش ٹھیکیدار تینوں کے تینوں نالے میں گر پڑے تو ذرا دیر قریب بڑھ کر بابے نے اتنے زور سے قہقہے لگائے کہ آس پاس کے درختوں کے پرندے بھی پھڑپھڑا کر پرواز کرنے لگے اور پھر لوگوں کو بلا کر جمع کرنے لگے اور بدستور ہنسنے لگے۔ آج بھولے بھٹکے کو راہ مل گئی، بھائیو، آج بھولے بھٹکے کو راہ مل گئی۔ لوگوں نے لپک کر تانگے کو، کوچوان کو، پھر علی بخش ٹھیکیدار کو باہر نکالا اور پھر ٹھیکیدار بہت محبوط سا کھڑا، دو چار سانس بھی نہیں لینے پایا کہ بابے نے جیب سے ایک چونی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ لے ٹھیکیدار، یہ تیرا انعام ہے۔ پہلے تو علی بخش ٹھیکیدار نے بوکھلاہٹ اور پریشانی کے عالم میں چونی لے لی، پھر جب قریب کھڑے لوگ دفعتاً ہنسنے لگے تو وہ چونکے اور پلٹ کر ایک زور دار تماچا بابے کو یوں رسید کیا کہ پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھ آپ ہی آپ اپنے گالوں کو سہلانے لگے۔ لوگ دنگ کہ یہ کیا ہوا اور اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بابے جس تیزی سے گرے تھے پھر اسی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ علی بخش پھر گرے گا کہتے ہوئے اس دن جو علی بخش کے دانے ہاتھ میں درد سیمیا کے 13 مہینے بعد اس کے بازو کو تراشنے کے بعد ہی دور ہوا۔ سامنے ایک کچی نالی تھی جس میں ہفتوں کی کیچڑ کے باعث بارش کا پانی رک کر پچپچا رہا تھا۔ ابرار نے ہاتھ کے اشارے سے چلتے چلتے مجھے روکا، پھر ذرا سی چھلانگ لگا کر نالی پار کر گیا، گویا مجھے اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی۔ مگر میں بڑی آہستگی اور اطمینان سے نالی کو چھلانگ کر دوسری طرف آ گیا تو ہم پرستوں کے نزدیک اتفاق بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بابے ایک بدتمیز آدمی ہے، لوگوں کی مذاق کر کے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، مذاق اڑا کر انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جس دن اسے سزا مل گئی سمجھو کہ بابے کی بادشاہت ختم۔ ایران ابرار نے تڑپ کر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، توبہ توبہ، ایسا نہیں کہتے، تم میرے یار ہو، مجھے چاہو گالیاں دے لو، چاہے تو مار لو، مگر بابے کے متعلق جو کچھ بولو سوچ سمجھ کر بولو، ورنہ پتہ نہیں آج ہی کی رات کو تمہیں کچھ الٹے سیدھے خواب نظر آئیں گے۔ مگر رات مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ صبح ہی کو آنکھ کھلی، پلٹ کر پہلو والی چارپائی پر نظر ڈالی تو سلطانہ کو بھی گہرے نیند کے مزے لیتے ہوئے پایا۔ سلطانہ کی نیند اتنی گہری اور پیاری لگ رہی کہ میں نے اسے جگانے کے خیال کو ترک کر دیا اور باہر نکل آیا۔ ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ مگر صبح کی روشنی میں
مگر رات مجھے اتنی گہری سلطانہ ابھی گہرے نیند میں مزے لیتی پائی۔ سلطانہ کی نیند اتنی گہری اور پیاری لگی کہ میں نے اسے جگانے کے خیال کو ترک کر دیا اور باہر نکل آیا۔ ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، مگر صبح کی روشنی میں کل دن بھر اور آدھی رات تک کی بارش میں بھیگی ہوئی دنیا بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ آسمان میں اب بھی جہاں تہاں بادل ایک آدھ ٹکڑے ایک دوسرے کی تعاقب میں بھاگ رہے تھے، جس کے عقب میں لاجوردی آسمان کسی ایرانی حسینہ کی آنکھوں کی گہری نیلی جھیل کی طرح دل نواز لگ رہا تھا۔ میرے مکان کے سامنے سڑک تھی۔ سڑک کے پار میونسپلٹی کی کوڑا پھینکنے والا ٹب تھا، جس میں پتہ نہیں کتنے مہینوں کی گندگی پچپچا رہی تھی۔ ہوا کا تیز جھونکا گزرتا تو اس کے ساتھ ٹب کی گندگی کی ناقابل برداشت بو نے میرے نتھونے میں آگ لگا دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک جوان لڑکی چھائی سی بھری ہوئی کانسے کی تھالی ٹب میں الٹ رہی تھی۔ جب وہ چولہے کی راکھ ٹب میں پلٹ چکی تو بائیں ہتھیلی کی پشت سے اپنے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو سر کی طرف کرتے ہوئے سامنے والے پختہ مکان کو دیکھا اور ڈھل ڈھل رونے لگی۔ صبح کی ملکچی روشنی میں گہرے بدن کی یہ گوری ناری لڑکی مجھے پتہ نہیں کیوں اتنی خوبصورت اور دل آویز لگی کہ میں اپنے آپ کو خوبصورت خوابوں کی دنیا میں محسوس کرنے لگا۔ پھر فوراً ہی مجھے لڑکی کے یوں اس طرف منہ اندھیرے رونے پر تعجب ہوا۔ لڑکی کی نظر پختہ مکان کی طرف سے پھسلتی ہوئی نیچے اتری تو مجھے پر ٹک گئی اور ایک دم سے گھبرا گئی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے راکھ والی کانسے کی تھالی گر پڑی۔ اس نے بڑبڑا کر سر پر آنچل کھینچا۔ سر سے آنچل کھینچا، جھک کر تھالی اٹھایا، آنسو خشک کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈانگ بھرتی ہوئی ساتھ والی گلی میں ہولی۔ وہ جو نرم اور قیمتی چمڑے کے جوتوں میں سبک خرامے سے چلتے چلتے آدمی اچانک جوتے کے تلے میں کسی چبھتی ہوئی کیل کی محسوس کر کے لنگڑانے لگتا ہے، وہی کیفیت میرے تخیل کے بہاؤ بھی محسوس کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد میں نے اپنے تخیل کے سبک خرام قیمتی جوتوں میں سے ابھری ہوئی وہ نوکیلی کیل نکالی۔ جب بھی احساس کی تلوؤں میں ہلکی ہلکی چبھن موجود تھی۔ آسمان سے بھوری زمین کی طرف پلٹا تو پہلو والے نیم کی جھومتی ہوئی شاخوں سے ایک ٹہنی توڑ کر منہ دھونے کی خواہش ہوئی۔ میں پستہ قد اور شاخ بلند پر 2-3 بار اچک کر شاخ کو تھامنے کی کوشش کی، جب بھی ناکام رہا کہ اتنے میں دیکھا شاخ خود بخود جھکتی میرے ساتھ کے چھونے لگی۔ فوراً ابرار کے بیان کو بھیانک خوابوں کی خیال ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو بابے شاخ کو تھامے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ہر آدمی شاخ کو تھوڑی پا سکتا ہے بابو، بابے نے اچانک یوں سنجیدگی سے کہا۔ اس کا چہرہ یوں لمحہ بھر کے لیے سیاہ پڑ گیا کہ میں چونک سا اٹھا۔ خمیدہ شاخ سے میں نے حسب ضرورت ٹہنی توڑی اور جیب سے چاقو نکال کر تراشتے ہوئے جواب دیا، شاخوں کا کیا بابے؟ ہوا نے جدھر زور دیا ادھر ہی جھک گیا۔ پتہ نہیں بابے نے اتنی سنجیدگی سے کیا کہا تھا، اور شاید سامنے کھڑے ہوئے افسردہ سے بابے کو
بھی میرے فقرے کے معنی کی خبر نہ ملی ہوگی۔ اس نے کہا بابو میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس کا چہرہ اور بھی بدنما ہو گیا۔ یہ دل کا سارا اندھیرا چہرہ میں اتر آیا۔ میں بھی آپ ہی کی بات کر رہا تھا بابے۔ کل رات جب ہوا کا رخ دوسری طرف تھا تو تم نے خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے میرا مذاق اڑایا اور اب یوں سنجیدگی سے باتیں کر رہا ہے جیسے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا محاورہ بھی نہیں سنا ہو۔ بابے نے کوئی جواب دینے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھا اور میری طرف پلٹے بغیر تیزی سے پہلو والے مکان کے اندر چلا گیا۔ باہر سے دانتیں کرتے ہوئے میں اندر پہنچا۔ سلطانہ بیدار ہو چکی تھی، چولہا جلانے میں مصروف تھی۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر بغیر موڑے ہوئے اس نے کہا بیچارہ پاگل ہے شاید۔ کون پاگل ہے؟ وہی بابے جس نے آپ کی باتیں کر رہے تھے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پاگل بنا کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہو۔ پانی سے لبریز ڈرم سے لوٹا بھر پانی لے کر کلیاں کرنے لگا۔ ارے نہیں، اسے کسی بات کی کمی ہے۔ سامنے والا پختہ مکان ہے نا جس میں 3 دکانیں ہیں، وہ انہی کا ہے۔ 100 روپے کرائے کے آتے ہیں۔ سلطانہ چولہے میں چھونک مار مار کر اسے سلگانے لگی۔ ذرا دیر بعد جب چولہے سے لال لال شعلے فرفرانے لگے تو اس نے پانی سے بھری کیتلی اس پر رکھ دی۔ آپ کے لیے چائے بنا دی ہوئی پہلے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بابے کو 100 روپے؟ سلطانہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا محلے والے کہتے ہیں لوگ ان کا چھوٹا پانی بھی جھوٹا پانی لے جاتے ہیں اور مریض کو پلاتے ہیں تو بیمار اچھا ہو جاتے ہیں۔ بابے خود پانی نہیں پیتے بلکہ ان کے سامنے سے جھوٹے پانی گلاس کو لے جانے والوں سے بھی چھین کر پانی پھینک دیتے ہیں، اسی لیے لوگ ان سے چرا کر اس کا جھوٹا پانی لے جاتے ہیں۔ سلطانہ نے چولہے کی راکھ کے ایک ٹکڑے کی ہتھیلی پر رکھ کر انگلیوں کے مدد سے اس کا سفوف بنایا اور اس سے دانت مانجنے لگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ذرا توقع کے بعد اس نے پھر کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے بابے ہی سے میری برسوں کی مراد برائے۔ میں نے ہنستے ہوئے سلطانہ سے کہا عورتوں کے ناک نہ ہوتی تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ سلطانہ نے بھی ہنستے ہوئے اپنی ناک آگے بڑھاتے ہوئے کہا مگر میری تو ناک ہے، دیکھیے کتنی لمبی لمبی۔ یہ قول آپ ہی کے ستوان ناک مگر جب آپ کے آفس چلے جاتے ہیں۔ سلطانہ یکدم سے سنجیدگی ہو گئی۔ میں نے سوچا اب وہ پھر ناک ہی کے بارے میں کچھ بولے گی مگر اس نے کچھ اور ہی کہا۔ جانتے ہیں اس وقت گھر سونا سونا لگتا ہے۔ پھر وہ اپنی 3 سالہ مرحوم بچے کو یاد کر کے رونے لگی۔ زندگی ایک ایسی اونچی شاخ تھی جس تک سلطانہ کے ہاتھ نہیں پہنچ پائے تو وہ فرش سے اچک اچک کر اسے پکڑنے کی پھیر میں تماشا بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں کہیں کوئی اور مگر محلے کا زندگی ایک ایسی اونچی شاخ تھی جس تک سلطانہ کے ہاتھ نہیں پہنچ پائے تو وہ فرش سے اچک اچک کر اسے پکڑنے کی پھیر میں تماشا بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں کہیں سے کسی کو کوئی دراز قد بابے آ جائے اور اپنے لمبے ہاتھوں کی مدد سے اسے شاخ گل کو جھکا دے تو معجزہ ہی ہو جائے۔ پھر تو سلطانہ کی سنسان آنکھوں میں زندگی پھول بن کر بکھر جائے۔ مگر محلے کا یہ دراز قد بابے کوئی صاحب اعجاز نہیں،
اعجاز نہیں، ایک پرلے درجے کا بیہودہ اور مسخرہ تھا۔ اس کی بیہودگی اور مسخرے کی شریف لوگ شکار تھے۔ اس کے طرز عمل سے نالا، حتیٰ کہ محلے کی شریف عورتیں بھی بابے کے تکلیف اور مسخرے پن سے محفوظ نہ تھیں۔ چنانچہ یہ واقعہ چشم دیدہ ہے۔ اس دن میں دفتر سے 6 گھنٹے کی کڑی مصروفیت کے بعد سے بے حد تھکا محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں اور پاؤں یوں محسوس ہو رہا تھا گویا من بھر کے ہو گئے ہیں۔ میرا افسوس کے پاس ہی لب سڑک جائے خانہ تھا اور میرا گھر اس جائے خانے سے کہیں دور۔ چنانچہ خلاف دستور میں چائے خانے میں گھس گیا۔ پاؤں سمیٹ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک پیالہ چائے کی فرمائش کی تو چائے خانے کے تمام چھوٹے بڑے ملازموں کے ساتھ خود میری حسین میاں کو سڑک پر نگاہیں ہی نہیں بلکہ حواس خامسہ کو بھی مرکوز کیے ہوئے پایا۔ وہیں ایک طرف بیچ پر بابے بیٹھا ہوا تھا، ذرا تجسس کے ہاتھوں میں بھی گردن اٹھائی تو کولتار کی سیاہ ہموار سڑک کے نیچے بیچ روپے کے ایک سکے کو پڑا ہوئے پایا۔ یوں سڑک پر نظروں کے سامنے روپے کا پھینکا رہنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر تھی کوئی بات کہ لوگ اس روپے کو اٹھانے کے بجائے آنے جانے والے راہگیروں کو یوں تک رہے تھے گویا موقع ہو کہ وہ شخص ضرور اٹھا لے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے ذرا بیزاری سے کہا، دیکھتے نہیں ہو بابے نے مذاق کیا ہے، روپے کو لوہے کی سیخ سے سڑک پر ٹھوک دیا ہے، ابھی کوئی سر پھرا اٹھانے لگے گا تو۔ ارے میرے پہلو والے شخص کی بات ختم ہونے نہ پائی تھی کہ ایک برقع پوش خاتون آ کر ٹھیک روپے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ایک ثانیہ کے لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہوٹل والے لوگ یہ ظاہر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، پھر روپیہ کو ٹھوکر سے مارا۔ جب بھی روپیہ نہیں ہلا تو چھپا سے جھک کر اسے اٹھانے لگی۔ روپیہ لمبی کانٹی سے گڑھا ہوا تھا، برقع پوش خاتون سے آسانی سے اٹھا نہیں تو وہ زور زور سے انگلیوں کی مدد سے گڑھے ہوئے روپے کو نوچنے اور بھنوڑنے لگی۔ ادھر لوگ منہ بھر ہاتھ رکھ کر کوئی رومال ٹھونسے ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش میں بے حال ہو رہے تھے۔ اتنے میں بابے نے آگے بڑھ کر بڑی مخلصانہ لہجے میں خاتون سے کہا، میں اٹھا دوں بیبی؟ اور بے تحاشا کہے لگانے لگا۔ برقع پوش خاتون گھبرا کر بدحواسی کے عالم میں دوبارہ اٹھی اور سڑک کے ایک پتھر سے الٹی ہوئی ایک طرف کو بھاگی۔ بابے کے خلاف نفرت جو کئی دنوں سے بڑے سینے میں ننھی سی پھنسی کے مانند بھر آئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے وہ ہنسی یک دم پھوڑے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ عین اسی وقت مجھے سلطانہ یاد آئی جس نے بابے کو ایک خدا رسید بزرگ کے روپ دکھایا تھا۔ چائے خانے سے نکل کر میں گھر کی طرف بڑھا تو میرے ذہن میں یہ برقع پوری تفصیل کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی جب میں سلطانہ کو بابے کی اس بیہودگی اور
غیر شریفانہ حرکت کے متعلق بتاؤں گا تو شاید وہ مشکل سے میری بات کو باور کرے، اور بہت مختلف ہے کہ وہ اسے بھی بابے کی مجذوبانہ شوخی قرار دے۔ خداوند کی قسم میں نے اور نزدیک ہی یک کر بیٹھ گیا۔ خداوند کی قسم بابے کے چائے خانے سے، مگر خلاف توقع سلطانہ کے خیال میں بھی خود ہی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ زمین آسمان کا فرق کھانے پر پنکھا جھلنے ہوتے ہوئے اس نے بتایا کہ دراصل بوڑھا جنونی ہے۔ اس نے ساری کے پلو کو سونے پر پٹکتے ہوئے کہا۔ نصیباً کہہ رہی تھی، بابے عمل کر رہا تھا کہ ثابت قدم نہ رہ سکا، چنانچہ جن کو اپنے قصے میں لانے کے بجائے خود جن کے قبضے میں چلا گیا۔ لوگ 40 دنوں تک ایک دائرے کے اندر نصف رات تک وظیفے کرنے بیٹھتے ہیں۔ جب وظیفے کے 35 دن گزر جاتے ہیں، 36ویں دن سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، جن میں حضرت مختلف بھیس بدل کر سامنے آتے ہیں تاکہ وظیفہ خور کسی طرح دائرے سے باہر آ جائے۔ 29واں دن تو بابے دائرے کے اندر بیٹھا، گردن جھکائے وظیفے میں محو ہولے ہولے مسکراتا رہا۔ مگر عین 40ویں دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اسی دن شام کے دھند لگے میں بابے نے اپنے بیٹے فجو کو نیم کے سائے تلے سکینہ سے ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی دن اس پر فیضو سکینہ کے عشق کا راز فاش ہوا تھا۔ سلطانہ نے ہانڈی سے 2 اچھی بوٹیاں چن کر میرے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، کہتے ہیں اس لڑکی سے خوب بابے کا معشوقانہ چل رہا تھا۔ اس لڑکی سے بابے کا یعنی باپ بیٹا دونوں کا عشق ایک ہی لڑکی سے؟ میں نے تعجب سے کہا، کیا بکتی ہو؟ بکتی نہیں ہوں، سچ کہتی ہوں۔ محلے کی کئی عورتیں کہتی ہیں۔ خیر پھر ہوا کیا؟ میں اشتیاق بڑھا۔ رات گئے جب بابے عمل کے آخری یعنی 40واں وظیفہ عرق دنیا و مافیہا سے بے نیاز دائرے کے اندر آنکھیں جھکائے بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے اس کی دکان کے پاس آہستہ سے سرگوشی کی کہ سکینہ فیضو تالاب کی طرف۔ بابے نے آنکھیں کھولی اور تڑپ کر دائرے سے باہر ہو گیا۔ رقابت کی آگ میں جل کر وہ سلگ اٹھا اور اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ وہ عمل کر رہا ہے، اور ایسے وقت میں اسے دائرے سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ ابھی بابے کو کھڑے ہوئے لمحہ بھر نہیں گزرا تھا کہ کہیں سے زور کے قہقہے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، قہقہا لگانے والا نہ وہ شخص جس نے چند سیکنڈ پہلے اس کی کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا، پھر ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، لوگ گھروں میں دبے ہوئے پڑے تھے، باہر چاروں سمت خاموشی پڑی بھیانک۔ ایسے میں تیز ہوا کا جھونکا کبھی درختوں کے پتوں کو چھومتا ہوا گزرتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بے شمار متنفس سانسیں لو رہے ہیں۔ جب بابے نے اپنے آپ کو اس عالم میں دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ دائرے سے باہر ہے اور کوئی بھیانک قہقہا ابھی اس کی سماعت سے ٹکرا کر گزر رہی ہو، کسی نامعلوم بلکہ غیر مرئی شخص نے اس کا کانوں میں سرگوشی کی، یہ تو وہ سہم گیا۔ اس کے پاؤں لرزنے لگے اور ذرا دیر بعد وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔
سلطانہ ذرا رکی تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، یک دم داستان ترازوں کی طرح بولتی ہو۔ سلطانہ، پتہ نہیں، نصیباً نے کہا، کچھ تم نے بتایا ہوگا اور تمہارے بلند پرواز تخیل نے اس واقعہ کو الف لیلوی حیثیت بخشی ہوگی۔ گویا میں بکتی ہوں۔ سلطانہ ناراض ہو گئی۔ اس نے ہاتھ والے پنکھے کو زور سے فرش پر پٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمل کرنے والے لوگ ایسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، جن انہیں اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور ساری زندگی جینوں کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ ناچتے ہوں گے بھائی، میں نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے اشاروں پر ناچتا ہوں؟ میں سلطانہ کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر اس نے نئے محلے میں مجھے سکون نہیں حاصل ہوا۔ بابے کی حرکتیں واقعی عجیب تھیں۔ دن کے وقت لوگوں کے درمیان بے تحاشا گپیں ہانکتا، بات بات پر کہے لگاتا اور اتنی دیر تک ہنستا رہتا کہ قریب بیٹھے ہوئے لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگتے۔ کہاں گیا؟ ہاں، اجنبی کپڑے، ہاں، لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگتے۔ ایک دن جب میں نے چائے کھانے والے جمن کو بتایا کہ اس طرح تو ایک نہ ایک دن تمہیں اپنی دکان بڑھانی پڑے گی، تو اس نے بڑے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، صاحب کیا کروں، مجبور ہوں۔ یہاں اس محلے میں بابے کو ماننے والے بہت ہیں، لوگ انہیں مجذوب اور اللہ والے سمجھتے ہیں۔ میں کچھ کہوں تو یہ لوگ مجھے خفا ہو جائیں گے۔ تب تو اس محلے میں جائے خانہ چل چکا۔ ذرا دیر بعد اس نے پیر کے انگوٹھے سے کچے فرش کو کریدتے ہوئے کہا، پھر صاحب میں بھی ڈرتا ہوں، واللہ عالم یہ سچ ہو، بابے کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہوں۔ پھر گردن کو جھٹک کر قدرے جوشیلے لفظوں میں کہا، تم اپنے دکانداری تو صاحب روز افروز ہے، بکری بڑھتی ہی جاتی ہے۔ مگر انہی دنوں ایک عجیب واقعہ کے باعث میں نے پہلی بار نفرت کے ابلتے ہوئے سوتے کو خشک پایا اور بابے کے لیے اپنے دل میں نرماہٹ محسوس کی۔ سنیما کے نائٹ شو سے واپسی کے بعد رات گئے جب میں اپنے احاطے میں داخل ہونے کو مڑا تو رات کی گہرائی اور پراسرار خاموشی میں کسی کی سسکیوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر ہر طرف سناٹا تھا، ایسی خاموش رات گویا خود آج رات بھر سو رہی ہو۔ مگر سامنے والے پختہ مکان کے دروازے پر میری نگاہیں اٹک گئی۔ وہ سماعت گھٹنے ٹیک دیے، میں بابے کی سسکیوں پر دھیان دیے مبہوت سا کھڑا تھا۔ بار بار میری کانوں میں فیجو کا نام آیا۔ کراہتا بابے بڑی گھٹی ہوئی آواز میں فیجو کا نام ورد کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے سلطانہ کی دہرائی ہوئی نیم الف لیلوی داستان میں کچھ سچائی نظر آئی کہ کم از کم ایک نام کی تصدیق تو ہو رہی تھی۔ دوسرے روز شام کو جب میں ابرار کے گھر سے چائے پی کر اس کے ہمراہ واپس ہو رہا تھا تو میں نے فیجو کے بارے میں اس سے پوچھا۔ چلتے چلتے ابرار نے ایک لمحے کے لیے رک کر میری طرف دیکھا، پھر تعجب سے کہا، تم کیسے جانتے ہو فیجو کو؟ کل رات تقریباً 2 بجے جب میں سو رہا تھا کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ اتنی رات کو اس تمہارے بھوتوں والے محلے میں کسی کی آواز سن کر
بھائی میں تو سہم گیا، اس لیے میں نے اس کا نام پوچھا۔ جواب میں باہر والے نے کہا، میں فیجو ہوں یار۔ ابرار زور سے ہنسا اور جتنے زور سے اس نے قہقہے لگایا اتنی شدت سے میرے پیٹھ پر ایک دھول رسید کی۔ بیٹے اب مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ سچ یار، رات میں جب بابے کی کمرے میں سسکیوں کی کراہوں کی درمیان فجو کی آواز سنی اور جب میں بستر پر گیا تو بڑی عجیب خوابوں کی وادی میں نکل گیا۔ اسی عالم میں مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں دستک دے رہا ہو۔ میں نے نام پوچھا، مجھے لگا کہ باہر سے فوجو کا نام لیا گیا ہے۔ یار یہ فیجو کون تھا؟ چند ثانیوں کے لیے ابرار سناٹے میں آ گیا، چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے انگلی والے چومنے کو زبان سے اندر کھینچ کر دانتوں اور جبڑوں کی مدد سے پان کے ساتھ ملا لیا، پھر ایک بڑی سی پیک نالی کی طرف پھینکتے ہوئے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آج ہی مکان چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ۔ چلو تمہارے لیے کوئی مکان ڈھونڈتے ہیں، شام تک اگر آج مکان پانے میں ہم ناکام رہے تو پھر میاں بیوی چپکے سے میرے یہاں چلے آؤ تاکہ وقتیا تمہیں۔ میں ذرا سنجیدہ ہو کر ابرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا۔ فجو کون ہے؟ میں نے بڑے لہجے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ ارے یار تم خواہ سیر ہوتے ہو، سیریس ہوتے ہو۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ فجو کوئی ہے یا نہیں تھا، اسے میرے ہونے کئی برس ہو گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ راتوں کو اس کی روح تمہارے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹے جان ہے تو جہان ہے، اس لیے وہاں سے بھاگ جاؤ۔ تم نے بابے کی کوئی گولیاں دی تھی نا، اسے مارنے کو دوڑے تھے، سب اسی کا انتظام ہے۔ میں ابرار کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر رہا تو بے اختیار چیخ پڑا، سالے تم بک کیا رہے ہو؟ ارے یار سچ کہہ رہا ہوں، اس نے اپنے گریبان سے میرے ہاتھوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ فیجو بابے کا لڑکا تھا جو عین شادی کے 3 دن پہلے محلے کی تالاب میں ڈوب کر مر گیا۔ کیسے؟ تعجب اور اشتیاق کی ملی جلی کیفیت میں ڈوبا ہوا یہ لفظ میری زبان سے نکلا جیسے ایک کیا کروں بابو، بڑا سناٹا معلوم پڑتا ہے، بڑے بھیانک چپ۔ اس نے آپ کہنا شروع کیا، یہ بھری پڑی دنیا ایسی خاموش، ایسی سنسان جان پڑی ہے کہ دم گھٹنے لگتا ہے۔ سوچتا ہوں بولوں نہیں، ہنسوں نہیں تو کہیں یہ سناٹا مجھے نگل نہ جائے۔ عین اسی وقت ایک پتنگا غوطہ کھا کر ہمارے سروں پر سے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ گئی۔ ہم نے یکبارگی سر اٹھا کر دیکھا تو سرسراتی ہوئی پتنگ سفید بالوں سے الٹے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں بہت دور ایک سیاہ دھبے کی طرح تھرتھرا رہی تھی۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا جیسے کوئی شخص میرے ذہن میں افق پر برسوں سے جھول رہا ہے، شاید برسوں سے جھولتا رہے گا۔ ختم ہو گیا۔